الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ علامہ طباطبائی ایک اور مسئلے کو کاظم طباطبائی پیش کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اذا کان ہناک ماءان، جب دو پانی ہوں، توضأ بأحدہما او اغتسل، ان دو پانی میں سے کسی ایک سے وضو یا غسل کیا، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن احدہما کان نجسا، اور دونوں پانی سے یا دو میں سے ایک پانی سے جو اس نے وضو یا غسل کیا تھا، تو فارغ ہونے کے بعد اس کو علم ہو گیا کہ ان دونوں پانی میں سے کوئی ایک نجس تھا۔ غسل و وضو سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، ولا يدري انه هو الذي توضأ به او غيره، اور یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ پانی کے جس سے وضو کیا وہی نجس تھا یا اس کا غیر نجس تھا۔ وفی صحت وضوئہ او غسلہ اشکال، تو آیا اس کا وضو یا غسل صحیح ہونے میں اشکال موجود ہے۔ اس جریان قاعدۃ الفراغ ہونا محل اشکال ہے، کیونکہ قاعدہ فراغ یہاں پر جاری کرنا وضو یا غسل میں یہاں پر محل اشکال ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا ان دو پانی میں سے کوئی ایک نجس ہے، اور وہ نہیں پتہ کہ کون سا ہے کہ جس سے ہم نے وضو کیا، یا وہ کون سا ہے کہ جو ہم نے وضو نہیں کیا، کون سا والا نجس ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ قاعدہ فراغ جاری ہوتا ہے عبادت کے مکمل ہونے کے بعد، یہاں پر بھی ہم وضو سے فارغ ہو گئے، اس لیے قاعدہ فراغ جاری ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں پر نجس کا احتمال موجود ہے، اس لحاظ سے علم اجمالی بنجاست کی وجہ سے یہاں پر اشکال وارد ہے کہ اس کا وضو صحیح ہو، جو بعد میں علم اجمالی پیدا ہوا عمل کے بعد۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو احتمال ابتداءً موجود ہے کہ قاعدہ فراغ جاری ہو اور وضو کو صحیح مانا جائے، اور دوسرا احتمال کہ قاعدہ فراغ جاری نہ ہو اور وضو کو صحیح نہ مانا جائے۔ دونوں احتمال یہاں پر موجود ہیں۔ اب کس کو ترجیح دے؟ میرے نزدیک قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوگا، قاعدہ فراغ یہاں پر جاری نہیں ہوگا، اور اس کی بنیاد پر قاعدہ فراغ اگر جاری کرے تو وضو کو صحیح ماننا چاہیے، غسل کو صحیح ماننا چاہیے، کیونکہ قاعدہ فراغ کے بعد شک کرتے کہ پتہ نہیں نجس پانی سے میں نے وضو کیا یا نجس پانی سے غسل کیا ہے، یہ بعد فراغ جو ہے پتہ چلا کہ نہیں قاعدہ فراغ یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ اب اصل نقطہ یہی ہے کہ قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوگا تو اس کی کیا دلیلیں ہیں، اور قاعدہ فراغ جاری ہوگا اس کی کیا دلیلیں ہیں۔ انہی دلیلوں پر آپ کو ذہن مرکوز کرنا ہے۔ قاعدہ فراغ کیوں جاری نہیں ہوگا اور قاعدہ فراغ کیوں جاری ہوگا؟ بتایا کہ قاعدہ فراغ جاری کریں تو وضو صحیح ہو جاتا ہے، چاہے بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے۔ قاعدہ فراغ اگر جاری نہ کریں تو اپنے آپ کو نجس سمجھنا پڑے گا، اسے قاعدہ فراغ مہم ہے کہ قاعدہ فراغ جاری ہوگا یا نہیں۔ قاعدہ فراغ کیوں جاری ہوگا اور کیوں جاری نہیں ہوگا، اب اس کی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ فرماتے کہ میرے نزدیک قاعدہ فراغ جاری کرنا مشکل ہے۔ یہاں پر اشکال جریان قاعدہ فراغ وضو کے مکمل کرنے کے بعد یا غسل کے مکمل کرنے کے بعد مبتنی ہے، یہ اشکال اس بنیاد پر
کہ انسان کو التفات ہونا چاہیے حال عمل جریان قائد فراغ میں. قائد فراغ کے جاری کرتے وقت ہی انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، توجہ ہونا چاہیے اس کی طرف. اور اس کی تو توجہ تھی نہیں، کیونکہ نماز وضو مکمل کرنے کے بعد پتہ چلا ہے اس کو، تو کیا توجہ عمل کے دوران کیسے ہو گیا؟ ابھی اس نے عمل شروع کیا وضو کا، اور اس کو پتہ نہیں کہ دو پانی کے اندر سے کون سا پانی نجس ہے، حتیٰ یہی نہیں پتہ کہ نجس بھی ہے کہ نہیں ہے. اس نے تو پانی پاک سمجھ کے شروع کر دیا. ہی عمل وہ نجاست کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دو میں سے کوئی ایک پانی نجس ہے. جبکہ قاعد فراغ جاری کرنے کی شرط یہ ہے کہ حین العمل متوجہ ملتفت ہو کہ ان دونوں سے کوئی ایک نجس ہے، اور وہ ملتفت نہیں تھا. اس کو تو پتہ ہی وضو کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہو گیا ہے. فرض ہمارا یہ کہ دو میں سے ایک نجس ہونا وضو کرنے کے بعد پتہ چلا ہے. حین العمل اس کو نہیں پتہ تھا کہ دو میں سے کوئی ایک نجس ہے. تو آخوئی کی عبارت دیکھیں، الاشکال فی جریان قاعدۃ الفراغ فی وضوئہ یبتنی علی اعتبار الالتفات. یہ اشکال مبتنی اس بات کے اوپر کہ عمل کے وقت انسان ملتفت ہو، معتبر ہے قاعد فراغ جاری کرنے میں کہ عمل کے وقت ہی نجاست کی طرف متوجہ ہو. نجاست کی طرف متوجہ کہاں ہے؟ اس کو پتہ ہی جو ہے وضو کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ دو میں سے کوئی ایک پانی نجس ہے، اس لیے التفات نہیں ہے. على اعتبار الالتفات حال العمل فی جریانها، عمل کے وقت متوجہ ہو کہ ان دو میں سے کوئی ایک پانی نجس ہو گیا ہے. قاعد فراغ کے جاری کرنے میں التفات کی شرط ہے. اور چونکہ مفروض مسئلہ یہ ہے کہ مکلف نجاست احد اناءین کی طرف ملتفت نہیں تھا حال عمل، کیونکہ اس کو تو وضو کرنے کے بعد پتہ چلا ہے، بس اس لیے اس مورد کے اندر، اس مسئلے کے اندر قاعد فراغ جاری نہیں ہو سکتا ہے. اما اگر ہم التفات کو جریان قاعد فراغ میں معتبر نہ مانے، التفات کی شرط نکال دیں، قاعد فراغ میں التفات کی شرط ہی نکال دیں، ملتفت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا وضو صحیح ہے. اس کا وضو صحیح ہے کیونکہ ہم نے قاعد فراغ میں التفات کی شرط ہی نہیں رکھی کہ عمل کے وقت متوجہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پانی نجس ہے. ملتفت نہیں، ملتفت نہ ہونے کی صورت میں بھی وضو قاعد فراغ کے بعد صحیح مانا جائے گا. لیکن تحقیق حال التفات اور عدم التفات میں ہے کہ آیا جریان قاعد فراغ اس میں التفات کی شرط معتبر ہے یا التفات کی شرط معتبر نہیں ہے. یہ گفتگو اگرچہ کہ التفات کی شرط قاعد فراغ میں معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، یہ گفتگو اگرچہ کہ دوسری جگہ کی گفتگو یہاں کی گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس جگہ پر مجبور ہو گئے تو مختصر التفات کا حل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگرچہ کہ یہ اور مقام کی گفتگو ہے، لیکن چونکہ گفتگو آ گئی اور مجبوری ہے کہ اس کو نہیں بیان کریں گے تو مسئلہ الجھ کر کے رہ جائے گا،
مسئلہ جو ہے اپنے مقام پر جو ہے حل نہیں ہوگا، اس لیے ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ التفات کی شرط ہونا چاہیے قاعد فراغ میں، یا التفات کی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ قاعدہ تجاوز میں بھی قاعدہ تجاوز میں بھی یہی بحث آئے گی کہ قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراغ ایک جیسا ہے تقریباً، ایک عمل سے فارغ ہونے کے بعد، ایک عمل سے کے فارغ ہونے سے پہلے، ہے دونوں کے ایک جیسا مطلب، اس لیے غالباً اس میں بھی یہی بحث آئے گی کہ التفات کی شرط ہے یا التفات کی شرط نہیں۔ ابھی فی الحال قاعد فراغ میں التفات کی شرط ہے یا نہیں، اگرچہ کہ اس کا مقام کوئی اور جگہ پر بحث کرنے کا، لیکن مختصراً مجبوری کی وجہ سے یہاں پر ہم التفات کی گفتگو لے کر آ رہے ہیں۔ قاعد فراغ میں التفات لازم ہے۔ التفات کا مطلب کیا ہے کہ توجہ ہو کہ نجس ہے دو میں سے کوئی ایک، یہ التفات ہے۔ توجہ ہو کہ دو پانی میں سے ایک پانی جو ہے کوئی نجس ہے، یہ التفات ہے۔ یہ التفات اس کو دوران وضو تو نہیں حاصل ہوا، وضو کرنے کے بعد یہ التفات حاصل ہوا ہے۔ آغا خوئی فرماتے کہ صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ قاعد فراغ جاری نہیں ہوگا جہاں پر التفات نہ ہو۔ التفات نہیں ہے تو قاعد فراغ بھی جاری نہیں ہو۔ التفات یعنی کیا؟ انسان عمل کے وقت متوجہ ہو کہ ان دو پانی میں سے کوئی ایک پانی نجس ہے، علم اجمالی متوجہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پانی نجس، کہتے جہاں التفات نہیں ہے وہاں قاعد فراغ بھی نہیں ہے۔ جہاں التفات نہیں ہے وہاں پر قاعد فراغ جاری نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمارا مورد وہی ہے کہ قاعد فراغ جاری نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ التفات بھی حین العمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حین العمل اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دو پانی میں سے کوئی ایک پانی نجس ہے، وہ تو وضو کر لینے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پانی نجس ہے، ورنہ حین العمل تو اس کو کوئی توجہ نہیں تھی کہ نجس ہے۔ التفات یعنی نجاست کی طرف متوجہ ہونا، یہ حین العمل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا یقیناً، کیونکہ اس کو پتہ ہی جو چلا ہے وہ عمل کرنے کے بعد پتہ چلا، اس لیے حین العمل کیسے ملتفت بے نجاست ہوگا؟ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ ملتفت بے نجاست ہو، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی وضو غسل کے فارغ ہونے کے بعد چلا ہے ان دو پانی میں سے کوئی ایک پانی نجس ہے۔ کوئی فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ قاعد فراغ جاری نہیں ہوگا جہاں التفات نہیں ہے، کیونکہ اطلاقات جتنی بھی روایات مطلق وارد ہوئی ہیں وہ سب منصرف ہیں اس بات میں کہ قاعد فراغ ایک امر ارتکازی طبیعی ہے۔ قاعد فراغ کا مطلب کیا ہے؟ قاعد فراغ یعنی انسان نماز و وضو و غسل کرنے کے بعد طبیعی طور پر اپنے آپ کو فارغ سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں پر جو عمل انجام دینا تھا وہ پورا کر لیا ہے، اور مرتکز طبیعی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس عمل کو انجام دینے کے بعد غرض کو حاصل کر لیا ہے اور اپنی ذمہ داری تکلیف سے فارغ ہو گیا ہوں۔
اس کو کہیں احتمال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے عمل میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہو. عمدن تو اس نے کوئی نقص پیدا نہیں کیا. اور ایک بات ہے کہ خالی احتمال غفلت ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے کہ التفات کی وجہ غفلت ہو گئی ہو اور نقض کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس احتمال غفلت کو اصالت عدم غفلت کے ذریعے سے دور کر دیں گے اور کہیں گے یہ متوجہ تھا اور اس نے اپنی غرض یہ رکھی ہوئی تھی کہ میں کسی طرح بھی عمل سے فارغ ہو جاؤں. یہ ارتکاز ذہنی طبیعی ہے کہ جب انسان عمل کو انجام دے رہا ہے تو اس کو ناقص انجام نہیں دیا کرتا، وہ کامل انجام دیا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں. کیونکہ یہ ارتکاز ذہنی فراغت، ارتکاز ذہنی امتصال، ارتکاز ذہنی بعدم نقص، یہ ارتکاز ذہنی ہے، یہ دور کر دیتا ہے اصل غفلت کو، اصالت عدم الغفلت. اور عدم غفلت کے اس نے غفلت نہیں کی ہوگی، انشاءاللہ اس نے ساری چیزیں انجام دے دی ہوگی. چنانچہ یہ ارتکاز انسان کو زندہ کرتا ہے. زندہ کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ارتکاز کی وجہ سے یہاں پر وہ گویا کہ جب عمل انجام دے رہا ہے تو نقص کی طرف ارتکاز ذہنی ہے کہ اس کا ذہن نہیں جاتا، اور غفلت کی طرف بھی ذہن نہیں جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ امتثال وجود میں آ جائے اور میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں. اس کو کہتے کہ قاعد فراغ ایک امر ارتکازی طبیعی ہے. ارتکاز تحریر، ارتکاز طبیعی کا مطلب یہ کہ انسان کو یہی لگتا ہے کہ میں تو اپنی ذمے سے فارغ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ارتکاز یہ ہے کہ میرے عمل میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا ہے. اس بنیاد پر یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ التفات کی شرط ہے یا شرط نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم اس ارتکاز طبیعی کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ غفلت کی نسبت اصالت عدم غفلت کو جاری کرتے ہوئے غفلت کو بھی دور کر دیں گے اور التفات کی طرف توجہ رکھیں گے. بس اگر جو کوئی انسان اپنی غفلت کو ہی نہ عمل جانتا ہے اور احتمال عدم نقیصہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس احتمال عدم نقیصہ کو ہم نسبت دیں گے احتمال اچانک کی طرف اور غیر اختیاری کی طرف سے. آئیے یہ جو ہے خلاصہ اب توضیح مطلب آخوئی کی ملاحظہ فرمائیں گے. آخوئی جو فرماتے ہیں کہ قاعد فراغ میں التفات کی شرط نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ قاعد فراغ جہاں پر غفلت ہو کہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، اس کی طرف سے غفلت ہو تو قاعد فراغ جاری نہیں ہو سکتا ہے. التفات ہونا چاہیے کہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ ہو. کیونکہ تمام روایات وہ اس بات کی طرف جریان رکھتی ہے کہ قاعد فراغ ایک امر ارتکازی طبیعی ہے
اور یہ قاعدہ تعبدیہ محض نہیں ہے، قاعدہ ارتکازی ہے کہ میں فارغ ہونا چاہتا ہوں اور میری عبادت میں کوئی نقص نہیں ہے، اور عمدن میں نے کوئی نقص اس کے اندر ایجاد نہیں کیا ہے۔ قاعدہ فراغ میں احتمال نقص کی طرف سے غافل ہوا کرتا ہے، دوسری طرف ذمے سے فارغ ہونا چاہتا ہے، یہ امر ارتکازی طبیعی ہے۔ یہ قاعدہ فراغ، یہ قاعدہ تعبدیہ محض نہیں ہے، کیونکہ جب بھی وہ کسی عمل کو انجام دیتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہے، اس کو انجام دینے کے بعد ولو ایک مدت کے بعد شک کرتا ہے اپنے عمل میں، لیکن حین العمل متوجہ ہے اپنے عمل کی طرف کہ وہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ پس جب کوئی شخص التفات کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے تو وہ ملتفت کہلائے گا، اور ملتفت کی غرض یہ کہ امتثال وجود میں آ جائے اور انسان اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے۔ اس لیے اس کے حق میں نغض کا کوئی احتمال نہیں ہے، کیونکہ نغض کرنا خلاف فرض التفات ہے، کہ اگر نغض ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متوجہ نہیں تھا، یعنی وہ اپنی ہی غرض کو نغض کرنے والا ہو جائے گا۔ اگر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ میں تو شاید نغض رکھتا ہوں، عمل میں خرابی رکھتا ہوں، احتمال نغض کو کہ شاید غفلت کی وجہ سے میں نے نغض عمل کے باوجود احتمال نغض کو مندفع قرار دے کہ اصل عدم غفلت ہوا کرتا ہے، شک کرتا ہے کہ غفلت کی وجہ سے کوئی نغض تو نہیں آ گیا ہے، تو اصل عدم غفلت جاری کریں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی نغض نہیں مانا جائے گا اور فارغ الذمہ مانا جائے گا۔ اس لیے اس کے عمل کو صحیح مانا جائے گا، یعنی اس کو وضو کو صحیح مانیں گے، غسل کو صحیح مانیں گے، لیکن یہ اس صورت میں عمل کو صحیح مانیں گے کہ جب انسان کو پوری طریقے سے توجہ حاصل ہو حال عمل کہ وہ عمل کے وقت اس کے نجس ہونے کو نہ جانتا ہو، اگر جو ہے نجس ہونے کے بارے میں حال عمل میں ملتفت نہیں ہے، غفلت میں ہے، تو پھر قاعدہ فراغ جاری نہیں ہو سکتا۔ قاعدہ فراغ جاری ہونے کے لیے ضروری کہ متوجہ ہو ان العمل کہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، اور چونکہ پاک سمجھ رہا ہوتا ہے اس لیے اس کے عمل کو صحیح مانا جائے گا۔ اما اگر عالم بغفلت ہو حین العمل، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں غفلت کے ساتھ چل رہا ہوں عمل کے وقت، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نقض پیش آ جائے، احتمال عدم نقیضہ اس کے عمل میں مستند نہیں ہوگا، مگر یہ کہ احتمال صدفہ، یعنی احتمال کہ شاید جو ہے جب مجھے پتہ چل جائے تو وہ اچانک پتہ چلے گا کہ اختیاری حالت میں، یعنی پتہ چلے گا تو یہ اچانک پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نجس ہو گیا ہے، ورنہ ابھی تک تو میں ارتکازی طور پر فارغ ہوں، ارتکازی طور پر کوئی غفلت نہیں ہے، اور اتنا پتہ ہے کہ اس کے اندر پاک کرنے کا سسٹم موجود ہے۔ بس اس لیے جو ہے انجام دینا اس عمل کو کہ جس میں نقص کا احتمال نہیں دے رہا ہے صحیح مانا جائے گا، جو صحیح عمل مطابق ارتکاز بھی ہے۔ اس بنیاد پر معتبر ہے کہ التفات
ہونا چاہیے عمل کے وقت جریان قاعد فراغ میں. قاعد فراغ کے ضروری ہے کہ عمل کے وقت انسان متوجہ ہو کہ اس پانی میں نقض ہے یا پانی میں نقض نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.